السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گستاخ صحابہ پھر آج منظر عام پر آیا ہے اور اپنی زبان سے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں نازیبا اور گندے جملے کہہ رہا ہے۔ نام ہے نجم الدین اور کوئی ٹریول پوائنٹ چلاتا ہے بشیر باغ پر۔ اس کے کچھ کاروباری تنازع ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے، اور وہ کاروباری تنازعوں کو لے کر یہ شدید غصے میں ہیں اور مختلف لوگوں کے پولیٹیکل پارٹی کے نام لے رہا ہے، لیکن بدقسمتی اور انتہائی ذلیل حرکت اس نے یہ کی کہ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی حرمت اور عزت پر اس نے کوسچن مارک لگائے، خاص طور پر نام لے کر لگائے، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ناموں کو لے کر اس نے نازیبا اور گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اب سے نہیں کئی سو سالوں سے صحابہ کے بارے میں بغض، کھنس یہودیوں کی اور ان کے پلوں کی پرانی چال ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں پر صحابہ سے، اہل بیت سے، رضوان اللہ تعالی اجمعین سے بغض رکھتے ہیں، کھنس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث کا علم ہمیں صحابہ سے ہی ملتا ہے۔ شرک و بدعت کے خلاف توحید و سنت کا علم، حرام کے خلاف حلال کا علم اور اصول دین ہم کو جو صحابہ سے عمدہ ملتے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں ملتے۔ اسی لیے یہودی اور ان کے پلے صدا صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے خلاف بغض میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی نے حضرت ابوبکر سے کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کسی نے حضرت عمر یا عثمان یا اما عائشہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کبھی نہ کبھی کسی نے کہہ دیا، کسی رذیل نے۔ آج اس نے حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کہا۔ میں آپ کو حدیث سنا دوں، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے وہ تمام لوگوں پر جو صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ان کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوان کا ٹائٹل دیا۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو اس نے یہ جو نازیبا اور رذیل حرکت کی ہے، جو حرامی پن کیا ہے، ہم اس کے خلاف انشاءاللہ ایک کمپلینٹ داخل کریں گے۔ حرمت رسول، صحابہ، اہل بیت اور صالحین کے نام سے جو سوسائٹی ہماری ہے، ضرور بضرور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے خلاف کمپلینٹ داخل کرے گی۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، تمام اہل السنہ کے مسلمانوں سے گزارش ہے، اس کے خلاف پولیس کمپلینٹ دائر کریں اور ایسے حرامیوں سے اچھے سے لیگل طور پر نپٹے، قانونی طور پر نپٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ الحمدللہ تنظیم تحفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اور صالحین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے ایک اعتراض اور مسلمانوں کی دل آزاری جو کی گئی اس کے خلاف پرزور دینی آواز اٹھانے کے لیے میں آپ کے سامنے محمد کاظم موجود ہوں، جہاں پر حال ہی میں حیدرآباد میں ایک آدمی نے صحابہ اکرام کی گستاخی کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے حق میں برے الفاظوں کا استعمال کیا۔ نجم نام کا ایک آدمی جو ٹریول پوائنٹ نام سے ٹریول ایجنسی چلاتا ہے، اس نے بالخصوص ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ہندہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ یاد رکھیے، جو آدمی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے در حقیقت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، تم میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کو گالی نہ دے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تم میں سے کوئی بھی نہ دے، تو تمام امت کے لوگوں کو کہہ دیا کوئی بھی نہ دے۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا چاہتا ہے تو وہ کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مخالف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا پورے ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کرے، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ لہذا
مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے صحابہ کے دشمن جو ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بات جانے، صحابہ کے جو دشمن ہیں وہ حقیقی اسلام کے دشمن بات کو جانے۔ اس موقع پہ میں پرزور جو سو اپیل کرتا ہوں پولیس کمشنر حیدرآباد سے اور دیگر پولیس کے محکمے سے کہ آپ مسلمانوں کی جو دل آزاری یہاں پر ہوئی ہے، مذہبی دل آزاری جو یہاں پر ہوئی ہے، ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو جو ہرٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ سخت سخت قانونی کارروائی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر پولیس کمپلینٹ کریں، کسی بھی قسم کے غلط احتجاج کے لیے یا مار پیٹ کے لیے روڈ پہ نہ نکلے، بڑے ہی امن کے ساتھ آپ پولیس کے پاس جا کر قانونی کارروائی کرنے کے لیے اس اپیل کریں، پولیس کمپلینٹ درج کریں۔ اس موقع پر واضح طور پہ مسلمانوں کی اس بات کی نصیحت بھی کرو خود اپنے آپ کو کہ صحابہ کرام کے منہج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وہ منہج ہے جس کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، یہی وہ منہج ہے جس کو حقیقی سلف صالحین کا منہج کہا جاتا ہے۔ انہی کے دین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی ایک آدمی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر سونا خرچ کرنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ عظمت اس قوم کی ہے، ان کی عظمت کی دفاع کرنا مسلمانوں کا حق ہے۔ پولیس کمپلینٹ کریے، احتجاج کے لیے روڈ پر یا دوستو کوئی اور نعرے بازی غلط طریقے کو نہ اپنائیے، قانونی کارروائی کریے تاکہ پولیس انشاءاللہ کیفر کردار تک قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جو کارروائی پیش کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، آج پھر ایک شیطان نے جس کا نام نجم الدین ہے، جو بشیر باغ پر ٹریول پوائنٹ چلاتا ہے، جس نے آج ہمارے صحابہ کرام کے خلاف ان کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے، انہیں برا بھلا کہا۔ صحابی کون عزیزان محترم؟ صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، ان کو صحابی کہا گیا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 کے اندر واضح کر کے بتایا کہ یہ صحابہ اکرام جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، یہ مقدم ہیں، تمام امت کے لیے یہ نمونہ ہیں الحمدللہ، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے عنوان سے جو نوازا۔ اب وہ صحابہ اکرام کے بارے میں اس نے گستاخی کی جو کاتب وحی ہیں الحمدللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن جب نازل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو الفاظ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی کتابت کرنے کی ذمہ داری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے ہیں، اور رشتے سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے رکھتے ہیں۔ اور وہ شخصیت ابو سفیان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور وہ شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے جو ہے صحابیات کے زمرے میں شامل کر دیا، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابیہ کے بارے میں گندے الفاظ کا استعمال کرنا انتہائی نامناسب ہے اور ہمارے دلوں کو بڑی شدید تکلیف پہنچی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اقدام کرے اس کے خلاف میں، بلکہ یہ نجم الدین یہودیوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا پلہ، یہودیوں کی زبان اپنے منہ میں رکھ کر مسلمانوں کے خلاف دل آزاری کرنا اس کا مقصد۔ لہذا ملت اسلامیہ اس کے خلاف پرزور ہم پرامن احتجاج کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جس طرح سے برادر قاسم نے جو بتایا کہ ہم پولیس کمپلینٹ کریں گے، اور جو ہماری آرگنیشن ہے ماشاءاللہ والعزیز کہ عظمت رسول، صحابہ، امہات المومنین اور صالحین کے تعلق سے جو ہماری آرگنیشن ہے ماشاءاللہ، اسی آرگنیشن کے تحت ہم احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسے کیفر و کردار تک ہم ضرور پہنچائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے خلاف ہم کو صف آرا ہونے کی جو ہے توفیق دے۔ ہماری جو تنظیم ہے، تنظیم عظمت رسول، صحابہ، اہل بیت و صالحین، اس آرگنیشن کے تحت انشاءاللہ ہم اپیل کرتے ہیں پولیس کمشنر سے اور ہوم منسٹر صاحب سے کہ اس معاملے میں سنگین آپ جو ہے نا طریقے سے اس میں جو ہے نا مداخلت کریں اور اس فتنے کو یہیں پر دبا دیں اور ہمارے جذبات کو مجروح ہونے نہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عظمت رسول، صحابہ، اہل بیت اور صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے،
اور جو کوئی دشمن ان کے خلاف میں اٹھے تو ہم اللہ سے ان کے لیے بددعا کر کے ان کو ہلاک و بربادی کا ذریعہ ہم بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔